پانی پلائیں تقریباً؟ آپ ویسے تو یوں ہی ہوتا ہے کہ عام مفاروں میں جو پانی والی جگہ ہوتی ہے وہ اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں گھوڑا اپنی مرضی سے پیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بنیادی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ نے جو ایک ٹرف سا یا جو ایک ٹب سا بنایا ہوا ہے پانی والا, اس میں پانی زیادہ پرانا نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ روزانہ پانی کو چینج کریں, یا وہ رننگ واٹر ہو, پانی چینج تازہ پانی ہو جب بھی آپ گھوڑے کو پرووائڈ کریں. تو اور وہ جو ٹب ہونا چاہیے وہ نیچے سے اس پہ چونے کی جو ہے وہ لیپ ہونی چاہیے. وہ مکمل جو ہے اس کی جو لائننگ ہے وہ چونے کی ہونی چاہیے. ہاں کائی وغیرہ نہ جمے, پانی زیادہ پرانا نہ ہو, اور صاف ستھرا فریش پانی ہو, تازہ پانی ہو. بھی فرض کریں اس کو بھریں بھی تو روزانہ اس کا پانی تبدیل کریں. ہاں روزانہ بالکل تبدیل کریں. اور خاص کر سردیوں کا موسم ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس میں سردیوں میں جیسے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے جانوروں کا خیال, جانور یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں بالکل ہمیں پتہ نہیں چلتا. ابھی پچھلے دن کو گرمی ہو جاتی تھی, رات کو جو ہے سردی ایک دم ہو جاتی تھی. تو اگر آپ کا گھوڑا باہر ہی ہے اور رات کو ایک دم زیادہ سردی ہوگی ہے تو صبح پھر اسے یا زکام یا بخار یا کوئی اس طرح کی شکایت ہوتی ہے. تو اس بات کو خیال رکھنا, مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ موسم اس طرح تبدیل ہو رہا ہے تو آپ گھوڑے کو بھی اسی طریقے سے رکھیں, مینجمنٹ رکھیں کہ اس کو زیادہ سردی نہ لگے. یا تو آپ اس کو اندر رکھیں, برآمدے میں رکھیں, ایٹ لیسٹ اس کو کھلی جگہ پہ نہ باندھیں. ٹھیک. تو یہ ہمارا پروگرام جاری ہے, اور اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور اس بریک میں ہم آپ کو ہم دوبارہ ارشد بھائی سے ہم ایک گزارش ہے ہماری کہ انہیں ایک اچھا سا سامعین کرام کو سانگ سنا دیں, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. کچھ سوال ابھی رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم سامعین کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. تو ارشد بھائی کون سا ابھی سانگ سنوا رہے ہیں ہم اپنے سامعین کرام کو, پلے کر دیں. ریڈیو 104.6 ہم سب کا فیوریٹ. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا مستحکم پاکستان. سامعین کرام ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام قدم قدم آباد, اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان. تو آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں, میں آپ کو پہلے بھی ان کا تعارف کروا چکا ہوں, ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر امداد صاحب, ڈاکٹر امداد اللہ خان صاحب کو آج ہم نے بلایا ہے, جو کہ ہمارے فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے جو شعبہ کلینکل سائنسز ہے ہمارا, اس میں یہ ایکسپرٹ ہیں اور ایک سینئر ڈاکٹر ہیں. اور ان کی جو انفرادیت ہے کہ یہ گھوڑوں کے متعلق امور پہ بہت زیادہ ان کو ایک عبور حاصل ہے. اور اگر آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایف ایم کیمپس ریڈیو 104.6 کے نمبر 0335 5063336 پر ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کر کے ہمیں اپنے سوال سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہم آپ پروگرام کے آخری 10 منٹ میں, بلکہ 10 منٹ بھی ہوئے جاتے ہیں, کچھ دیر تک ہم آپ کے سوال و جواب کو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ایک ہمارا سوال اور رہتا تھا, پھر ہم سامعین کرام کی سوالوں کی طرف آئیں گے, کہ ہم مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم اس کی
مینجمنٹ کیسے کریں. سردی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ گھوڑوں کو بھی اور دوسرے جانوروں کو ہم سردی میں کیسے کچھ اقدامات ہمیں تھوڑے سے چھوٹے سے بتا دیں کہ ہم کیسے جانوروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت شدید موسم ہوتا ہے, رات کو بہت سردی پڑتی ہے, شام سے پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب خاص کر جیسے آج کل موسم ہے ابر آلود ہے, ہلکی ہلکی بارش چل رہی ہے, کبھی کبھی ہوا بھی چل جاتی ہے, تو کافی جو ہے نا ہم اپنے آپ کو تو لحافوں میں اور کمرہ گرم کر کے اور کچھ نہ کچھ طریقہ کر لیتے ہیں, لیکن جو ہم نے اپنے جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھی ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں, تو وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کے متعلق ہمارے سامعین کرام کو تھوڑا سا بتا دیں. اس میں تو بس آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر تو کمرہ ہے بند کمرہ تو پھر آپ کمرے کے اندر رکھیں, اگر تو صرف برآمدہ ہے جی جی تو آپ برآمدے کو پھر ترپال وغیرہ لگا کے کور کر دیں تاکہ وہ سردی زیادہ نہ پڑے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے اکثر اور دیکھا ہے کپڑا آپ اس کی کمر پہ لپیٹ سکتے ہیں, گھوڑے کی ہاں، کمر یہ پہ بڑا تو آپ لپیٹ سکتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کھلے برآمدے بنا لیتے ہیں, ہاں اور پھر سردیوں میں ان سے وہ مینجمنٹ ہوتی نہیں ہے. نہیں ہوتی, تو نہیں اس کے کھلا متعلق برآمدہ وہ کیا کھلا برآمدہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. جی سخت سردی میں اس کو مکمل آپ کور کریں صحیح. تاکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سردی نہ ہو. تو اس کچھ نہ میں کچھ تو پلاسٹک فرق کی پڑے شیٹیں گا. اگر سائڈز پہ وہ لگا دیں, اگر کسی کا کھلا برآمدہ ہے. پلاسٹک کی شیٹ بھی ٹھیک ہے, ایک جو یہ چیز کا ایک کپڑا ملتا ہے اس کپڑا ایک موٹا سا پردہ صحیح بن جاتا ہے, صحیح تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ لگا کے وہ برآمدہ, یا وہ جو سیکنڈ ہینڈ پردے ملتے ہیں اگر آپ, وہ تو سستے مل جاتے ہیں. نہیں وہ ایک تو سیکنڈ ہینڈ وہ ملتے ہیں, ترپال وغیرہ جو ہیں ہاں پلاسٹک والے. یہ ہاں, بلکہ میرے خیال سے جو ایک جینز والے پردے ملتے ہیں موٹے موٹے, جی جی جی, وہ سب سے بہترین, یعنی اس کو سردی سے ضرور بچائیں. ہاں سردی سے ضرور, اور کمر کے اوپر ان کو کوئی کمر کے اوپر بالکل ایک کپڑا ایک لپیٹیں جس طرح بنیان کی طرح ہوتا ہے, صحیح صحیح تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. صحیح. اور ان کے لیے کیا رات کو کوئی, اب ہیٹر تو بہت مہنگا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, گیس بھی بڑی مہنگی ہے, کبھی کبھی زمیندار حضرات وہ نہیں آتے, تو ان کے لیے کوئی اس طرح گرمی پیدا کرنی بھی ضروری ہے, کوئی آگ جلانا والا, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ گاؤں میں لوگ شام کو جانوروں والے کے کمرے میں ایک چائے بھی پیتے تھے, وہاں پہ آگ بھی جلا لیتے تھے, تو ایک قسم کا اگر ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو ہو سکتا ہے اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ گیس, اگر گیس ہے تو اس کے ہیٹر بھی لگ سکتے ہیں. صحیح. اور آپ یہ جو بڑے بڑے 200 واٹ کے جو بلب ہوتے ہیں, صحیح 100 یا 200 واٹ تقریباً جو 500 واٹ کے بڑے پرانے نہیں ہوتے تھے, جی جی جی, وہ اگر 3-4 لگائے جائے وہ بھی بڑا اچھا وہ گرمی پیدا کرتے ہیں. صحیح سے. تو ڈاکٹر صاحب ان میں جانور کے لیے اگر رات کو فرض کریں ہم بلب وغیرہ لگائیں, یا اس کے لیے روشنی کا ہم انتظام پھر اگر ہو, ساری رات ان کے لیے روشنی کیا ٹھیک ہے؟ اگر یہ روشنی کا نقصان تو خیر اتنا نہیں ہے جی, مگر آپ وہ ترپال وغیرہ یا بند کمرے میں رکھیں تو ٹھیک ہے. پلاسٹک شیٹس وغیرہ پلاسٹک شیٹ لگا لیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو سامعین کرام آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام قدم قدم آباد, اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر امداد اللہ خان صاحب. ڈاکٹر امداد اللہ خان صاحب فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے شعبہ کلینکل سائنسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ایکسپرٹ ہیں گھوڑوں کے متعلق امور پہ. اور ہمارے سامعین کرام نے ڈاکٹر صاحب کافی سوالات بھیجے ہیں, اور بہت اچھے سوالات بھی بھیجے ہیں اس میں, جن کا جواب دینا جو ہے نا بڑا ہمارے لیے ایک ضروری ہے. یاسر مصطفیٰ صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے میسج کیا ہے, اور انہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے اور آپ کو سلام بھی کہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہارسز نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایک مہنگا شوق ہے, تو وہ لوگ کیا کریں؟ کوئی ایسا وہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جن کا دل بھی کر رہا ہو اور وہ اس کو افورڈ بھی نہ, وہ کہاں سے سٹارٹ کریں ڈاکٹر صاحب؟ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا نیو بگننگ ہے, مطلب نیا وہ گھوڑا ہی رکھنا چاہتے ہیں, کوئی اور چیز مطلب ایک دل ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں جی, تو کیا کریں؟ وہ کہاں سے کوئی ایسی پاسبلٹی ہمیں بتا دیں, کوئی فیزیبلٹی بتا دیں جس میں وہ گھوڑا رکھ سکے. اگر تو انسان نے شادی نہیں کی تو شادی کرنا ہے. مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا شوق ہے یہ کیا؟ تو ہاں گھوڑے کا شوق مہنگا ہے, اور اگر آپ بکری بھی رکھیں گے تو وہ آپ سے ٹائم مانگے گی, اس کا چارہ خوراک وغیرہ. تو مطلب یہ کہ کوئی بھی جانور آپ رکھیں گے تو وہ مکمل آپ سے ایک ٹائم لے گی, ایک توجہ لے گی. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ پھر ضائع ہو جائے گی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اگر وہ اس طرح کر لیں کہ اگر چھوٹی عمر کے جو گھوڑے ہیں وہ اگر مارکیٹ سے, میرا اپنا مشورہ اس طرح ہے کہ اگر وہ مارکیٹ سے وہ لے لے تو وہ ذرا نسبتاً سستا پڑے گا,
اور اس کو پھر وہ خود بڑا کر سکتے ہیں اور اس پہ آرام سے اس کی مینجمنٹ اور کیئر, کیونکہ آپ نے سارے اس کی سنے کہ جب آپ جانور رکھتے ہیں تو صرف جانور رکھنے ہی کوئی وہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ جانور کو اس کا خیال بھی رکھیں. مطلب جانور رکھیں, آپ اپنا شوق پورا کریں, ضرور پورا کریں, لیکن اس کی خوراک کا خیال رکھیں, اس کی جو دوائی ہیں, جو اس کی علاج ہے, جو بیماریاں ہیں, اس کو سردی اور گرمی سے بچانا ہے, یہ ساری چیزیں اس شوق کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا ایک فی الحال آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی لوکل آپ کو مل جائے گا, 1-1.5 لاکھ تک آپ کو دیسی گھوڑا مل جائے گا چھوٹی عمر کا. صحیح اور بس آپ اس کو رکھیں اور آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں, پورا کریں اور اس کے خیال بھی اس کا رکھیں. خیال بھی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور نوید صاحب نے ڈی آئی خان سے میسج کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہارسز کو ٹرین کرنے کے لیے کیا اس کے ٹرینر کا ہونا ضروری ہے یا زمیندار خود بھی اس کو ٹرین کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ٹرین کرنا جو ہے یہ اپنی ایک سائنس ہے جی, اور اس کے لیے اپنا ہی خاص بندہ ہونا چاہیے. میرا تو یہ مشورہ ہے. ہاں, جو ٹرینر یا جوکی یا جو جس کا تجربہ ہے یا بہت زیادہ عرصہ اس نے گھوڑے کے ساتھ گزارا ہے, تو زیادہ بہتر تو وہی ہے. باقی لوگ کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے گھوڑوں کو ٹرین کرتے ہیں. صحیح. مگر جو گھوڑے ٹرین ہوتے ہیں جو کہ فارموں پہ ہوتے ہیں, ان کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر بڑا مختلف ہوتا ہے جو دیسی جگہوں پہ جو گھوڑے ٹرین کیے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی فرق تو ہوتا ہے, اور اگر ایک پراپر ٹرینر ہے تو وہ پھر زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی پراپر ٹرینر اس کو جو ٹرین کر سکے, اس کو ٹرین کر سکے کہ گھوڑا جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈوسائل ہو جائے, وہ زیادہ ریئیکشن نہ کرے جب کوئی اس کے ہاتھ لگائے یا اس کے قریب جائے. صحیح. اچھا, ثاقب صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پروگرام کو بہت پسند بھی کیا ہے اور آپ کو سلام بھی کہا ہے, اور نعیم صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے میسج کیا ہے, اور وہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ایک سوال کیا ہے, بڑا ضروری سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میلوں میں جو نسل جو گھوڑے ہیں جو نظر آتے ہیں, وہ جیسے مختلف کوئی گھوڑے ڈانس میں حصہ لیتے ہیں, کچھ گھوڑے جو ہے نا وہ ریس میں ہوتے ہیں, کچھ نیزہ بازی میں, تو کہتے ہیں یہ کون سی نسل کے ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کی نسلوں کا؟ اصل میں وہ آپ کو نسلوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جی, عموماً یہ میلوں پہ تو عام سے گھوڑے آتے ہیں جو کہ مکس ہوتے ہیں, لوکل بھی مختلف نسلیں آپس میں کراس ہو کے. اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو گھوڑے کی نسلیں ہیں ان کو محفوظ نہیں کیا گیا. مطلب جو گھوڑے جس نسل کا ہے دوسرا گھوڑا دیکھا ملا دیا, تو آپ یہ ڈھونڈنا کہ یہ نسل والا اور اس کی جو ہے پیور بریڈ آپ کو مل جائے گی, یہ انتہائی مشکل ہے یہ کہنا کہ آپ گھوڑے کی پیور بریڈ آپ کو ملے. تو یہ آپس میں بہت زیادہ کراس ہو جاتے ہیں, جس کو مکس بریڈ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو انگریزی گھوڑوں یا تھارو بریڈ کے ساتھ جو مکس ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ گھوڑوں کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا گھوڑا کون سا ہے, اور اچھے گھوڑے کے لیے اس کی ہائٹ ہوتی ہے, اور اس کی کمر کی چوڑائی ہوتی ہے, اس کی کمر کی لمبائی ہوتی ہے, یعنی یہ اس کے پوائنٹس ہیں جس پہ اس کے جو پیچھے جو تھائز ہیں وہ ان کی موٹائی کتنی ہے, اس کے سر اور گردن کی اونچائی کتنی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھے گھوڑے میں یہ اس کی ساری نشانیاں ہیں. ہاں, اس کی نشانیاں ہیں بالکل. صحیح. اور کلرز بھی میرا خیال ہے کہ تھارو ہاں, کلر کچھ ڈارک براؤن کالے اور کچھ ریڈ کلر کے, کچھ وائٹ, اور یہ مکس ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کلر ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ کون سے کلرز ہیں, جو 2-3 کلرز ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے؟ مطلب وہ جیسے سامعین کرام ہمارے جیسے ایک نیا بگنر ہے. ڈی اے خان میں تو زیادہ تر لوگ یہ سفید گھوڑوں کو, اور یہ راوی نسل کا جو گھوڑا ہے صحیح, جو کہ وائٹ اور یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے. تو اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں لوگ, اور زیادہ تر نیزہ بازی کے لیے ان گھوڑوں کو جو ہے لوگ چلا رہے ہیں, راوی. ہاں, اور زیادہ تر چونکہ یہ جو تھارو بریڈ ہے ان کا کلر جو ہے یہ بلیک سے تھوڑا سا یہ چیسٹنٹ اور ڈارک براؤن اور ہاں اس طرح کے ہیں. تو یہ جو ہے زیادہ تر گھوڑے اسی رنگ سے ریلیٹڈ ہیں, اسی سے ملتے جلتے جو ہے وہ گھوڑے بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو یہ نعیم صاحب, آپ امید ہے کہ آپ کا جو سوال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ بھی تھا اور آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. تو
تو ہمارے جو ایک مصف صاحب ہیں پروگرام سے, انہوں نے وہ بہت پسند کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تھارو بریڈ کے جو گھوڑے ہیں, نمبروں والے گھوڑے, تو یہ اسپیشلی انہوں نے ساتھ مینشن کیا ہے. تو یہ تھارو بریڈ یا نمبروں والے جو گھوڑے ہیں ان کی قیمت کیا ہے, اور ان کا کیسے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی پہچان بھی وہ پوچھ رہے ہیں تھوڑی سی. پہچان تو آپ میرے خیال سے تھارو بریڈ گھوڑے اگر آپ نیٹ پہ دیکھ لیں تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ ان کا کلر, ان کی اونچائی, لمبائی کتنی ہوتی ہے. آپ کا جو سوال کی طرف آتے ہیں کہ ان کی قیمت کتنی ہوتی ہے, تو ان کی قیمت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھوڑے نے کیسا پرفارم کیا ہے. ہاں, وہ گھوڑے کے جو کہ اچھا دوڑ جاتے ہیں اور ریس جیت جاتے ہیں, جو ڈربی ونر ہوتے ہیں, جو ریس کورس جو لاہور میں جو ریسیں ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ, تو وہ تو آپ کو ملنا بڑا مشکل ہے. وہ تو شاید آپ کو 20 لاکھ سے اوپر جائیں گے. بہت قیمت زیادہ ہے. 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک وہ گھوڑے ہوتے ہیں. صحیح. جو عام ہوتے ہیں وہ آپ کو 5 لاکھ 4-5 لاکھ جو نمبروں والی گھوڑی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. صحیح. مگر وہ آپ کو عموماً اس لیول اس ریٹ پہ آپ کو پھر وہ ایسی گھوڑی ہوگی کہ جس میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. یا تو اس کی پریگنینسی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا اور کوئی اس طرح ہوتا ہے, یا اس کے بچے نہیں دوڑے ہوتے, تو دیر از سم پرابلم, کوئی اس طرح پرابلم ہوتی ضرور ہے. مگر جن کے گھوڑے دوڑ جاتے ہیں تو وہ پھر قیمت بھی ان کی ہو جاتی ہے, اور ان گھوڑے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں. صحیح. تو مصطفیٰ صاحب, آپ کو امید ہے کہ اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, اور آپ کو انہوں نے بتا بھی دیا کہ نمبروں والا جو گھوڑا ہے جس کو تھارو بریڈ ہارس کہتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے. ایک سوال جو ہمارے پروگرام انجینئر صاحب کی طرف سے آیا ہے, ارشد صاحب کی طرف سے, وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. وہ کہتے ہیں اکثر ہمارے بچے ضد کرتے ہیں جب وہ اسپیشلی جاتے ہیں کہیں میلے پہ یا دریا کے اوپر, تو وہ اکثر رائڈرز جب وہ گھڑ سوار جو ہوتے ہیں وہ اپنا گھوڑا وہاں پہ دوڑا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ضد کرتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی گھوڑے پہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ایون ہمارے دل میں بھی بڑا وہ کہتے ہیں نا, وہ شوق ابھر آتا ہے نا, کہ تو کہتے ہیں کہ کیا ان گھوڑوں کے اوپر اس طرح گھڑ سواری سیف ہے؟ نہیں جی, یہ بہت خطرناک ہے. ہاں, جو اس کا ٹرینر ہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے. تو گھوڑے پہ بیٹھنا اور اس طرح کی گھوڑ سواری کرنا انتہائی خطرناک ہے. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں, یا میلے پہ جا کے جو شوق کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ کو اپنا زیادہ نقصان ہو جائے, اپنی کوئی ہڈی وغیرہ. یعنی بچوں کو ضرور. تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر کچھ سدھائے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں, جیسے ہم مری وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں گھوڑے کے اوپر, ان پہ بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے؟ یار جانور کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بڑے سدھائے ہوتے ہیں مگر آپ جانور پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اکیلے گھوڑے پہ نہ بیٹھیں. ہاں, ٹرینر کے ساتھ ضرور بیٹھیں. ہاں, آپ ٹرینر کے ساتھ ضرور انجوائے کریں, اس کو پھیریں. اور مشکل کام ہے اور یہ ایک سیکھنے والا کام ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے بیٹھ جائے اور کہ آپ بیٹھیں اور اس کو خود ہی چلانا شروع کر دیں. ٹریننگ نہیں ہے, تو یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے. تو جناب, آپ سن رہے تھے ہمارا پروگرام قدم قدم آباد, اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ جو تھے وہ ڈاکٹر امداد صاحب تھے, اور آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا آپ کی فرمائش پر جو گھوڑے ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی عام بیماریوں کے متعلق. اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک کوئی چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے, یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. ہم نے کوشش کی اس کو سمیٹنے کی کوشش کی کہ ایک زمیندار یا گھوڑے پال جو لوگ ہیں جن کو ہم بریڈرز, اور اس کی طرف ہم آئے بھی نہیں ابھی تک کہ وہ بریڈنگ اور اس کے متعلق ایک پروگرام ہم دوبارہ ترتیب دیں گے. ہم نے جو بیسک چیزیں ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی, اور جو آپ کے جو مسائل ہیں جو ہمیں پروگرام میں لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا, اور ہمارے جو ہماری جو نظر میں تھی جو چیزیں, اس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو سامعین کرام, آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قدم قدم آباد وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات پر ہم ہر بدھ کو دن 11 بجے سے 12 بجے ہم پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم لائف سٹاک, ڈیری فارمنگ, پولٹری فارمنگ,
پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ہمارے ایکسپرٹ حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر ایک پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹ کو ہم مدعو کرتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف جو مسائل ہیں آپ کے، جو ڈیری فارمنگ کے، پولٹری فارمنگ کے، پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق جو آپ کے جو مختلف مسائل ہیں، ہم اس کے آپ کی جو ایس ایم ایسز ہیں اور جو آپ کا فیڈ بیک ہے اس میں ہم پروگرام کو ہم تیار کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ تو فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی طرف سے یہ پروگرام قدم قدم آباد ہر بدھ کو ایف ایم کیمپس ریڈیو 104.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے ہم پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر 033550633336 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، ارشد بھائی وہاں سے اشارے کر رہے ہیں کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم اگلے بدھ کو دوبارہ ملیں گے ایک نئے پروگرام اور نئے ایکسپرٹ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور سردی سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے جانوروں اور پرندوں کو رکھا ہوا ہے تو ان کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ بے زبان جانور جو ہم نے اپنے گھروں میں اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کا کبھی کبھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان، اپنے مہمان ڈاکٹر امداد اللہ صاحب اور ارشد بھائی کو دیں اجازت، اور نیکسٹ انشاءاللہ بدھ کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔